اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عاطف بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ حدیث ہے یا لوگ بتاتے ہیں؟ حدیث میں بھی آیا نا کہ کان ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تو لوگ ہی پوچھتے ہیں کہ وہ تو سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو ہاں کہ بھئی چہرے سے پہچان لیں گے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو سارے پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے۔ تو یہ پہچان اتنی آسان نہیں ہے، پہچان اتنی آسان نہیں ہے۔ ابلیس جو تھا اس نے، یہ تو حدیث میں پڑھتے ہیں نا یہاں کی کتاب سے جو کہ پریس سے پرنٹ ہو کے آتی ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ابلیس نے لوح محفوظ میں پڑھا تھا کہ ایک محبوب گمراہ ہوگا، لوح محفوظ میں پڑھا تھا۔ لوح محفوظ میں پڑھنے کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ خود تھا، یہ نہیں سمجھ سکا۔ اس کا کیا ہوا کہ اس نے لوح محفوظ میں پڑھا، آدم علیہ السلام کے اندر سے ہو آیا، جب گھوم گھام کے باہر آیا نا، اس نے کہا کہ جو میں نے لوح محفوظ میں پڑھا تھا کہ گمراہ ہوگا وہ یہی تو ہے۔ اس نے حسد سے تھوک پھینکی، ہے نا، یہ حسد سے تھوک پھینک دی، لیکن تھا وہ خود۔ لیکن اس علم کے ذریعے وہ یہ پہچان نہیں کر سکا تو خود تھا وہ۔ اچھا، اب جو لوگ، یہ بھی احادیث ملتی ہیں دجال کے ہاتھ پہ 72,000 علماء بیعت کریں گے، بیعت کریں گے نا۔ علماء نے دجال کی نشانیاں نہیں پڑھی ہوں گی، یہ 7 ستہ کی کتابیں ہیں، اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم بنتا ہے؟ تو پڑھا تو انہوں نے بھی تھا نا کہ بھئی دجال ایسے ہوگا، دجال ایسے ہوگا، دجال ایسے ہوگا، لیکن پہچان وہ بھی نہیں سکیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک آنکھ سے محروم، یعنی بینائی کے محروم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک آنکھ سے محروم ہونے سے مراد ایک آنکھ کا ہونا اور ایک آنکھ کا نہ ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ظاہری علم ہونا لیکن باطن کے علم سے محروم ہونا، ظاہری علم میں ماہر اور ایکسپرٹ ہونا لیکن باطن سے جاہل ہونا۔ حضور نے فرمایا کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جاہل بھی عالم بھی ہے، تو جاہل ہوگا یا عالم ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جس کی زبان عالم ہو دل سیاہ، یعنی جاہل ہو۔ دجال بھی یہی ہوگا، زبان سے وہ ایکسپرٹ ہوگا، سارے مسئلے چیزیں جانتا ہوگا لیکن باطن کے علم سے محروم ہوگا۔ پھر چلو یہ تو یہ نشانی، ایک اور نشانی ہے، دجال گدھے پہ سوار ہوگا۔ اب گدھے پہ آئے، اس وقت V8 کا زمانہ ہے، لینڈ کروزر کا زمانہ ہے، رینج روور کا زمانہ ہے، لیکسس کا زمانہ ہے، دنیا آدھی اس کے پاس ہوگی، آدھی دنیا کو آدھی دنیا اس کو فالو کر رہی ہوگی، تو اس کے پاس V8 لینڈ کروزر نہیں، کوئی گدھے پہ ہوگا۔ اور گدھے پہ اگر ہوگا تو پھر یہ صبح مشرق میں تو شام کو مغرب میں کیسے ہوگا؟ گدھے پہ تو آپ اسلام آباد سے کراچی نہیں جا سکتے، وہ مشرق سے مغرب تک کیسے جائے گا؟ تو گدھا جو ہے نا، یہ بیسیکلی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے، سب سے بری آواز گدھے کی ہے؟ گدھے پہ سوار ہونے سے مراد شیطانی طاقت ہوگی۔ تو یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک آنکھ سے جو محروم ہے وہ باطنی علم سے محروم ہے۔ یہ نہ ہو کہ 2 آنکھوں والے دجال سے جا ملو جو باطن سے خالی ہو۔ جو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں حضور غوث پاک کا فرمان، ساتھ دجال کے شر سے ڈرتا رہا ہے، اس کا علم اتنا ہے کہ فرشتوں کو بھی کافی ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی مناظرے کر سکتا ہے، فرشتوں کو بھی بہکا سکتا ہے۔ اس کی پہچان صرف نور ہے، علم سے نہیں پہچان سکتے۔ سرکار سے پوچھا گیا، سرکار نے فرمایا اگر دجال آئے، بندے پریشان ہوں، آپ کیا کہو گے؟ کسی عالم کو کہو گے جا کے دیکھ یار ہم تو نہیں سمجھ سکتے، آپ جا کے دیکھو۔ اب وہ جائے گا، وہ بندہ جو صرف ظاہری علم رکھتا ہے، جب وہ جائے گا، وہ ظاہری علم ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ ہے،
اب رہی بات شیطان کی، اس کے اندر چھوٹا نفس ہے، اس کے اندر بڑا نفس ہے، تو وہ نفس جا کے دوسرے نفس کا مطیع ہو جائے گا، یعنی چھوٹا شیطان بڑے شیطان کا مطیع ہو جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں نور ہے وہ جب جائے گا نا، ایک اور نشانی نا، ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، یہ ساری چیزیں ان 72,000 علماء نے نہیں پڑھی ہوں گی، لیکن اس کو دیکھے گا کون؟ اس کو صرف دل کی کسوٹی جو اللہ لگاتا ہے نا، دل میں کسوٹی پیدا کر دوں گا جس میں حق اور باطل کی پہچان کر پاؤ گے، وہ کسوٹی نور ہے، جس کے اندر نور ہوا، دل بنا بھی کر خدا سے طلب، دل کا دیکھنا خدا سے طلب کر، دل کی آنکھ دیکھ رہی ہوگی کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے۔ صرف نور کے علاوہ پہچان ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری کتابیں پڑھ لو، ساری کتابیں پڑھ لو، یہ سارا علم ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل حضرت انسان کے اندر ہے، جس نے عمل نہ کیا، جس نے اپنے کم سے کم قلب کو زندہ نہ کیا، دجال کے ہتھے چڑھ جائے گا، اس کے شر میں مارا جائے گا، چاہے جتنی نشانیاں پڑی ہوئی ہوں۔ اندر نور آ گیا نا، چاہے نشانی نہ بھی پڑی ہوئی ہو، لیکن دل کی آنکھ اس کو مشاہدہ کرا کے بتا دے گی یہ دجال ہے، اس کو انڈیکیشن ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ تو اگر چاہتے ہیں دجال کے شر سے بچ جائیں، علم سے تو بچ ہی نہیں سکتے، چاہتے ہیں بچ جائیں، تو اس کے بچنے کا واحد پیمانہ نور ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا دجال مکے اور مدینے میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ طاقت کیوں نہیں جانے کی؟ مکے میں بھی نور، تجلیات برس رہی ہیں، مدینے میں بھی نور، وہاں بھی تجلیات ہیں، برسات ہو رہی ہے تجلیات کی، نور کی، وہاں جانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں بھی نور ہوا نا، تو اس کے قریب بھی جانے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اس نور پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ذکر قلب ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں اور دل کے اوپر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، یہی دو چیزیں آپ کے دل میں نور پیدا کریں گی اور دجال کی حفاظت، اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن جائیں گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آنکھیں بند کریں تو جو دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں، اس آپ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ